محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے، اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے، محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے، اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے، امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے، علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے، حسین بیٹے تھے علی کے، علی بیٹے تھے ابو طالب کے۔ اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں، ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا۔ سرکار بسم اللہ۔ جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا، اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا۔ یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے، اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی۔ اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا، روک کے زمین پہ رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا۔ اس دور میں فقہ بن رہی تھی، لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو۔ یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا، امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے، تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے۔ اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ توجہ ہے سرکار۔ جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا۔ نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا، کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے، افغانستان سے مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا، وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا شاہ حسین۔ زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن، نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے، نام رکھ دیا عثمان۔ لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں، عثمان مروندی کہنے لگے۔ قلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن، مکمل فقہ کے ماہر، صاحب فتویٰ، بغیر کسی مدرسے کے، کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں۔ جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے، اور جب ہماری باری آئی، جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی، پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ پہلے ہی علم لے کے آتے۔ جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں، پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی۔ بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا، یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا۔ مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا، اور خدا
फितरत में इल्म दे के भेजता है। और सबसे पहला इल्म होता है कुदरत की तरफ से रोना। रोना इल्म फितरत है। बच्चा दुनिया में आता है तो रोता है, ना रोए तो घर वाले रोते हैं। डॉक्टर साहब आप तशरीफ फरमाए, ताईद फरमाएंगे, बच्चा ना रोए तो डॉक्टर मारते हैं, मार मार के रुलाते हैं कि रोए। मासूम बच्चा है, क्यों मारो? अगर रो नहीं रहा तो रुला क्यों रहे? वो कहते रोना जिंदगी है। फितरत में इल्म होता। सरकार कलंदर किबरिया ने शहबाज कलंदर, सरकार शाह हुसैन उस्मान मरवंदी कलंदर किबरिया सरकार जब जिंदगी के इब्तदाई दिनों से गुजरे तो फिर इनको हुक्म इमाम के साथ ये मकरान, तवज्जो है सरकार, मकरान ईरान के रास्ते से होते, बलोचिस्तान से होते हुए, सिंध को क्रॉस करते हुए, बाबा समर शाह जी अब आपके सुनने वाला जुमला आया जी, सिंध को क्रॉस करते हुए मुल्तान में सूरज म्यानी के करीब दरियाए चनाब के किनारे पे 15 रमजान को रोजे की हालत में पहुंचे। चालीस साथियों समेत। जब 40 साथियों समेत ये पहुंचे तो जब हमारे इस इलाका में आए तो मुल्तान में मदीनतुल औलिया में सरकार पहुंचे। दरिया चनाब के किनारे में थे, 40 साथी करीब थे। या खाने के लिए हर एक ने इंतजाम, किसी के जिम्मे होगा तो लकड़ियों लेके आग जला। सरकार शहबाज कलंदर को कहा कि तू गंदम शहर से पिसवा के ला। कलंदर गंदम पिसवाने के लिए शहर में दाखिल हो गए। सुल्तान गियासुद्दीन देहलवी की हुकूमत थी दिल्ली में, उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद मुल्तान का गवर्नर था। जब ये पहुंचे हैं तो जब ये बस्ती में आए तो बस्ती में पता चला कि एक औरत है जो अपने घर में उसके चक्की है और वो गंदम को पीसती है। कलंदर उसके दरवाजे पे चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, औरत बाहर निकली। हुस्न यूसुफ को पहली बार मुल्तान में देखा। रूपे जुलेखा को अपने ऊपर तारी किया। बहरे तलातम में मौजें आई। तहजीब मिंबर का ख्याल है और मैं 2-4 जुमले कहूंगा। शहबाज कलंदर ने सीरत यूसुफ को अपनाते हुए अपने चेहरे को फेरा। औरत ने कलंदर पे किरदार पे इल्जाम लगा दिया। सिपाहियों ने शहबाज कलंदर को गिरफ्तार किया और सुल्तान मोहम्मद के दरबार में ले गए। यह कोई अजनबी है, कोई मुसाफिर है, शहर में नया आया है, एक औरत पे हमला कर रहा था, हमने गिरफ्तार कर लिया है। औरत को उसके शौहर समेत दरबार में बुलाया गया। उसने कलंदर किबरिया पे इल्जाम लगाया। अब जुमला सुनिएगा जो मार्फत सुनने के लिए आए। कलंदर पे जब इल्जाम लगा तो दरबार में सुल्तान मोहम्मद ने कहा, अजनबी मुसाफिर, तेरी इस्मत का कोई गवाह है? कलंदर ने सूरा यूसुफ की तिलावत की। सूरा यूसुफ की तिलावत करने के लिए कहा, मेरा गवाह मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सीरत आले मोहम्मद का पैरोकार हूं, ये हट जाए ताकि ये अजाब से बच जाए। मैं अब भी कहता हूं, ये अपना दावा वापस ले, मैं इसे माफ करता हूं। 3 दफा कलंदर ने औरत से कहा, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं। उसने कहा, तूने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं दावा वापस नहीं लूंगी। कलंदर ने कहा, अगर तूने दावा वापस नहीं लेना फिर मैं अपनी गवाही के लिए अपना गवाह बुलाता हूं। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, गवाह कौन सा है? फरमाया, इस औरत को घर भेज, इस घर के झूले में एक बच्चा था, वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा। जब कहा वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा, सुल्तान मोहम्मद ने तख्त छोड़ के खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा, तू जो कह रहा बच्चा तेरी गवाही देगा, तू कोई यूसुफ है? कलंदर के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, उसका बेटा हूं जिसकी वजह से वो यूसुफ था, उसका बेटा हूं। तफसीलात का वक्त नहीं। कलंदर ने कहा, मुझे जाने दे। रोकने की कोशिश की। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, मकबरे की जगह दिखाता हूं, तकिया लगाना चाहे जगह देता हूं, बैठ मेरे शहर में।
فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا، تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا، 1.25 لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا۔ قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے، یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے، فرید الدین گنج شکر آیا، سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد، اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے، ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف، جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے۔ شاہ جمال مجرد کی، مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے۔ ان کا پہنچ رہا تھا، میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا۔ شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا، پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے۔ شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے۔ جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا، ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا۔ فرمایا شاہ حسین قلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا۔ شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے، سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا۔ آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی، آج بھی وہ موجود ہے، وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے، نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ، جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے، لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے، لکڑیاں جلاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے۔ آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے، دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی۔ وہاں پہ آنے والے آتے تھے، جب آگ ختم ہو جاتی شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو، دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے، اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے، وہ کڑا گرم رہتا تھا۔ چاروں کو آنا تھا۔ شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا، سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں، معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ۔ سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا، جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا۔ فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا، سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے۔ جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا، تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے۔ اگلا فرید الدین آگے بڑھے، فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے، تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا۔ شاہ جلال الدین آگے بڑھے، شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے۔ یا قلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، بازو پکڑے پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو مجھے جانے دے۔ یہ کہہ کے قلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تیل کے کڑاہوں میں آگ لوے چھلانگ لگا دی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہے، کوئی کہتا جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا۔ کم از کم 12 مہینے، زیادہ سے زیادہ 12 سال قلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا، خبر ہی نہیں تھی قلندر ہے کہاں۔ 12 مہینے یا 12 سال کے بعد قلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا۔ تکیہ کے شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے، ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر۔ شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا باہر آجا، اب تو لال ہو گیا۔ جو بندے ابھی بھی حیران اور پریشان یا افسانہ یا کہانی سمجھ کے سن رہے ہیں کہ شاید یہ افسانہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے، ایسا عقل میں آ ہی نہیں سکتا، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، تم بغداد کے چوک میں ہوتے تو کبھی بہلول سے ریت نہ لیتے،
تم کبھی بھی بلال کے روکے ہوئے سورج کو نہ مانتے. یہ ولایت کا اختیار ہے, کبھی وہ نوکروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان میں ہوں, گاڑی میں نے خود خریدی ہے, چلاتا میرا ڈرائیور ہے, میں مطمئن ہوں, ملکیت میری ہے, اختیار اس کا ہے. کلندر بن گئے. کلندر کا باہر آنا تھا, شاہ جمال الدین مجرد نے کہا واپس نہیں جانے دوں گا, تجھے یہیں پہ روکوں گا. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے کیے, غدیر کی سنت کو زندہ کیا. کلندر کے سر پہ شہباز کی دستار باندھی گئی. کلندر کے سر پہ کلندر کی دستار بندھی. کلندر نے معرفت والا امتحان پاس کر لیا تھا. 1.25 لاکھ فقیر کلندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے. بشری تقاضوں کے مطابق معرفت کے آخری زینے کا نام کلندر ہے. اس سے آگے بشری تقاضا نہیں, یہاں پھر آگے نور شروع ہو جاتا ہے. بشریت کی آخری ڈگری کا نام, اس کے آگے نہ کوئی کلاس ہے, نہ کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی ڈگری ہے. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے ہو گئے شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں. کلندر کے سر پہ دستار باندھی جا رہی تھی. 1.25 لاکھ فقیر سامنے کھڑے تھے. فقیروں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا, کلندر پہلے یہ بتا, تیرے سر پہ دستار آ گئی, تو بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے. جان تھے 1.25 لاکھ بھی تھے, لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے کلندر کیا ہے. تو ہمیں بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. 900 شعر کہا کلندر نے. 900 شعر کلندر نامے میں لکھا ہوا ہے. میں 2-4 شعر پڑھتا ہوں. کلندر نے کہا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرا مسلک کیا ہے, چہار دا تن شفیع اسیانم. اب میرے بدے ہاتھ ہے, اب سر نہیں ہلانا, اب یوں نہیں کرنا, اب زبان سے بولنا ہے. تم لفظ علی کی زبان سے تلاوت کرواؤ, فرشتے تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیں گے, ملائکہ تیرے سامنے آئیں گے. تو نے اس میں علی کی تلاوت کی, فرمایا چہار دا تن شفیع اسیانم, مہر شاہ ہست دین ایمانم. مہر شاہ ہست دین ایمان, روز و شب من ہمی خدانم, غیر عزیز چہاردہ نامیدانم. کلندر کو خبر تھی کہ زمانے نے مجھے اسماعیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسماعیلی کہہ دینا ہے. کلندر نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا, فرمایا چہاردہ تن شفیع اسیانم, یہ 14 ہی ہیں جو قیامت والے دن بخشش کروائیں گے. کلندر نے کہا کہیں 1.25 لاکھ فقیر یہ نہ سمجھے کہ میرا عقیدہ ہے. فرمایا مہر شاہ ہست, یہ میرا عقیدہ نہیں, اس پہ میرے مولا کی مہر لگی ہوئی ہے. روز و شب من ہمی خدانم, دن ہو یا رات ہو, میں صرف 14 کا نام لیتا ہوں, دن ہو یا رات ہو. کلندر اپنی عبادت بتا رہا تھا, کلندر اپنی نماز بتا رہا تھا. فرمایا روز و شب من ہمی خدانم, دن ہو یا رات ہو, میں تسبیح کرتا ہوں علی کے نام کی, میں جھکتا ہوں تو علی کے نام پہ, میں عبادت کرتا ہوں تو علی کے نام کی. غیر عزیز چہاردہ نامی دانم, ان 14 کے علاوہ تم کہتے کسی کو مانتا ہوں, میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب جنہوں نے پورا کلندر کے اس عزت اور معرفت کا لطف لینا ہے, 1.25 لاکھ فقیروں کے سامنے کلندر مذہب بتا رہا تھا, کلندر عقیدہ بتا رہا تھا. 1.25 لاکھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, کلندر بتا رہا تھا میری تسبیح کیا ہے, میری عبادت کیا ہے, میرا سجدہ کیا ہے, میری نماز کیا ہے. اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پہلی پرواز کی. پہلے پروں کا آنا تھا, کلندر کی پرواز شروع ہوئی. کلندر کی پہلی پرواز ہوئی, 1.25 لاکھ نے اوپر دیکھا, کلندر کا حیدریم کلندرم مصطفی. اس سے اگلی پرواز آئی, کلندر نے کہا بندہ مرتضی علی ہستم. اس سے اگلی پرواز آئی, کلندر نے کہا ساقی سالکان عرش میدانم. اس سے اگلی پرواز آئی, کلندر نے کہا پیشوائے تمام رندانم. کلندر
کلندر کی عرش کی چوکھٹ پہ کلندر کا سر لگا، کلندر کا عرش کی چوکھٹ پہ جانا تھا، کلندر نے زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا، کلندر کے پر کانپنے شروع ہوئے، کلندر نے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز پہ ڈگر کے کہنے لگا سگ کوئے شیر یزارہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ سرکار آپ جی۔ حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، ہادیے سالکان عرفانم، عرفان کی دنیا میں رہنے والوں کا ہادی ہوں۔ رہبر عاشقان مستانم، تو جو جملے سنیے گا، 900 شیر ہیں، بارگاہ میں ہوں، باوضو ہوں، حضرت عباس اگلے جملے پہ مجھے موت دے دے اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہوں۔ 900 شیر اگر باقی کلندر کے پڑھے جائیں، دنیا شرک کے فتوے دے دے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہنے کے لیے کلندر ہی ہونا چاہیے۔ بندہ مرتضی علی، میں علی کا بندہ ہوں، میں علی کا عبد ہوں۔ سارا مجمع چپ ہو جائے قبلہ سے، دعا لینے کے لیے فرمایا میں علی کا بندہ ہوں۔ اس علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں۔ محمد نے کہا انا محمد عبد ہوں، میں محمد اس کا عبد ہوں۔ اب کلندر نے اپنی عبدیت بتا کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور دنیا والوں تمہاری سمجھ میں علی کا بندہ نہیں آتا، محمد کا بندہ کیسے آئے؟ عاشقان مستانم، میں مست عاشقوں کا رہبر ہوں، پیشوائے تمام رندانم، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں۔ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا سر لگا، آواز آئی رک جا کلندر، بشریت ختم۔ زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کی دہلیز نظر آئی، پھر علی کے دروازے پہ نہیں گرا، پھر کلندر دہلیزی علی پہ نہیں گرا، سگ کوئے میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ ایک فقیر نے کہا گلی کا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں آ کے دیکھ، دروازے پہ سلمان کھڑا ہے، ابو ذر کھڑا ہے۔ میں علی کی گلی کا،
انشاءاللہ اگلی مجلس پہ حاضری ہوگی، یاد کروائیے گا. اس سے اگلی منزل کے قلندر پھر سیون پہنچے تو کیسے مذہب آل محمد کو پہنچایا. فقیر کے ذریعے سے دین بر صغیر میں اشاعت مذہب آل محمد ہوئی ہے تو فقیر کے ذریعے. فقیر کے مذہب کا نام علی ہے، اس کے مسلک اور عقیدے کا نام علی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ قلندر کی دھمال کیا تھی. دھمال ناچنے کا نام نہیں، اچھلنے کا نام نہیں. قلندر کانوں پہ یوں ہاتھ رکھتا، زینب کا شام بازار میں کھڑا ہونا یاد کرتا. قلندر دھوپ میں کھڑا ہو کے کبھی دایاں قدم اٹھاتا، کبھی بایاں قدم اٹھاتا. لوگ سامنے آ کے کہتے تیری اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی. قلندر کی آنکھ کے آنسو سخی کی داڑھی پہ آ جاتے. فرمایا تمہیں خبر کیا ہے میں جس کی اولاد ہوں. بس یہ دھمال تھی قلندر کی، دایاں اور بایاں قدم اٹھانا، زینب کا بازار شام یاد کرنا، ماتم کا درس دے کے گیا سخی شہباز. سیون میں جا کے سیٹیاں بجانا، اچھلنا، گانا قلندر کا مذہب نہیں. کبھی زندگی میں سیون جاؤ، سب سے پہلے جا کے قلندر کو پرسا دو اس کے دادا زین العابدین کا، اس مہاری سید سجاد کا. 2 جملے پڑھوں گا، وقت نماز قریب ہے. نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ جاننا. اس نماز کو بچانے کے لیے زینب کے خیموں کو آگ لگ گئی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجاد نے اذان دی تھی. تمہیں شب عاشور ذاکرین اکبر کی اذان سنائی. تمہیں خبر نہیں کہ 11 محرم کی صبح کو اس سے پچھلی رات اکبر نے اذان دی تھی. اکبر کی اذان حسین سن رہے تھے، عباس سن رہے تھے، قاسم سن رہے تھے. 11 محرم کی صبح کو جب اذان ہوئی، جلے ہوئے خیموں کے باہر زینب سن رہی تھی، کلثوم سن رہی تھی، رقیہ سن رہی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں زینب نے اللہ اکبر کہا. میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت، فرمایا شام میں غریباں. کہنے کے بعد سجاد نے کہا مجھے اپنے بابے کے لہو کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی. یہ میں منت کر کے جا رہا ہوں، نصیحت سمجھ لو. زہرا کی وکالت کرتا ہوا کہیں بھی مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا. نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا. کوئی نمازی نماز کی وجہ سے ماتم نہ چھوڑے، کوئی ماتمی ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. تو سجاد سے بڑا نمازی نہیں ہے، تو سجاد سے بڑا ماتمی نہیں ہے. ماتم دکھا کے گیا تو حسین کا بیٹا، نمازیں بتا کے گیا تو حسین کا بیٹا. جب آ گئے نا واپس قبلہ سے اجازت لے کے، 2 جملے کہوں گا تاکہ وقت نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جائے. اس مدینے جب آئے میرے مولا سجاد مدینے میں، ڈاکٹر صاحب اس بازار میں بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا. بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر. بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا. اس نے اعلان کیا یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے. بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا. پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا. دروازے کا پردہ اٹھ گیا. اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے. دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی. بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین. بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا. بشیر دیکھ رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں. عباس کی ماں کا نام آنا تھا. بشیر نے گھوڑے کی زیر چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسا ہو. رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا. رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا. رو کہتی میں نہیں مانتی،
9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا. مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا. رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا، رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے. رو کے لگی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ینقلب.